آپ نے یہ امانت میں خیانت کیوں کی اور کب تک یہ خیانت آپ کرتے رہیں گے؟ دیکھیں، آپ جب کسی کو پکڑ نہ سکیں تو آپ اس کی ان چیزوں پہ آتے ہیں. تمہاری تو ایسی کی تیسی، کوئی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف آپ ہتھیار اٹھا لیں. ادارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہاں تک صرف نہیں رہتے، کیونکہ جو مرضی ہو جائے اس ملک کے اندر یہ چیز ختم نہیں ہوگی. تو گھر میں جو تنخواہ آتی تھی اسی پہ گزارا ہوتا تھا. جب بھی انسان کوئی سیاست میں آنا چاہے تو اس کے 2-3 ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک، وہ کرپشن کرنا چاہتا ہے. ایسی بےہودہ گفتگو کر رہے تھے. ان کو اپنی اصل عزت کا پتہ چلے گا. ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی شاہد افریدی بیچارہ، وہ تو حالانکہ کرکٹ کھیلتا ہے، کو اتنا برا بلا کہو، اتنا ان کو چھوٹا کر دو کہ جی تو ہے کچھ نہیں، کالم گلوچ کرو. سارا آپ جو سوشل میڈیا جا کے دیکھ لیں، سارا کا سارا ریئیکشنری ہے اور سارا کا سارا شوق بیسڈ ہے. مطلب وہ نہیں ہوتا شوق ویلیو جو ہوتی ہے اس کے اوپر یہ سارا بیسڈ ہے. اگر یہ بندہ پیسے بنا سکتا ہے تو میں بھی بنا لیتا ہوں. میں تو پروفیسروں کی اولاد تھا، گھر میں پیسے پھر بھی آ رہے تھے، بھوکے نہیں مرتے تھے، زندگی چل رہی تھی، پڑھ بھی اچھا گئے، سب کچھ کر لیا، انجینئرنگ بھی کر لی، بھائی ڈاکٹر ہے، ایک آرکیٹیکٹ ہے، تو سب نے کر لیا کچھ نہ کچھ. بہن جو ہے وہ MSc اکنامکس کر گئی. سارے لوگ ٹک ٹاک پہ پیسے بنائیں گے، یہ ہو سکتا ہے؟ اب آپ عمران خان کی مخالفت کر کے آگے آنا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان کے خلاف نہیں میں نے کچھ کہنا تھا ہارون. ہوا یہ ہے کہ ان لوگوں نے بدتمیزی شروع کر دی عمران خان کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف اور بلاول بھٹو زرداری کے خلاف. اور تینوں کے خلاف آپ کو 500 سے زیادہ ووٹس نہیں ملے. 99% خواتین کی رخصتی پہ جواد احمد کا گانا چل رہا ہوگا، اور جتنی مہندیاں ہوئی ہیں پچھلے کئی سالوں میں وہ سب جواد احمد کے گانوں پہ ہوئی ہیں. جب آپ نے کہا کہ میں پاکستان کی آخری امید ہوں، مجھے بھی اگر لوگوں نے کھو دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ ہیں، جعلی لبرل میں ان کو کہتا ہوں، یہ سب جھوٹی باتیں پھیلائی گئی ہیں. اب میں پکا مسلمان بھی ہوں. نہیں، ذاتیات کہاں سے آ گئی ہیں؟ آپ کو کوئی ڈر خوف ہے کسی؟ مجھے تو ہے ہی نہیں، کیونکہ میں تو ہماری ایسی کی تیسی، اور پھر انہوں نے جو فساد مچایا اس کے بعد. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو بلیک باکس. میں ہوں ہارون رفیق. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ بہت شاندار سنگر ہیں، اور ان کے گانے، کوئی شادی ایسی نہیں ہے، کوئی مہندی ایسی نہیں ہے، کوئی رخصتی ایسی نہیں ہے جس پر ان کے گانے نہ بج رہے ہوں. اور ہم نے جوانی میں ان کے بہت کانسرٹس بھی اٹینڈ کیے ہیں. اس کے بعد یہ سیاست میں آ گئے تھے، اور سیاست میں انہوں نے برابری پارٹی کے نام سے اپنی پارٹی لانچ کی ہے، اور آج کل خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں. آئیے ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جواد احمد. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جب بھی انسان کوئی سیاست میں آنا چاہے تو اس کے 2-3 ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک، وہ کرپشن کرنا چاہتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ بہت طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ الٹیمیٹلی وہ بھی کرپشن میں آ جاتی ہے. تیسرا یہ کہ وہ بہت خدمت کرنا چاہتا ہے. میں کیونکہ آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ حب الوطنی اور عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، جب آپ سیاست میں آئیں تو آپ نے بجائے یہ کرنے کے کہ کسی پارٹی کے ساتھ مل کے آپ جلدی آگے آ کے پازیٹیو کام کرتے، آپ نے الگ سے ایک 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کی ہے، اور اب اس کو محنت کرنے میں 40-50 سال شاید لگ جائیں. تو آپ نے اتنا لمبا جرنی کیوں لیا جبکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ یوں آگے نہیں آ سکتے؟ اچھا، پہلا تو جواب ہے نا آپ کے پہلے سوال کے پہلے پارٹ کا، جی، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں نا ایجنسیز ہیں، اور وہ ساری معلومات اکٹھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ لوگوں کے بارے میں بھی کرتی ہیں، پارٹیز کے بارے میں بھی کرتی ہیں، اور ملک میں جو ہو رہا ہوتا ہے، گروپس مختلف جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کرتی ہیں. ٹھیک. تو میں چونکہ بڑے عرصے سے لائم لائٹ میں ہوں، 24 سال تو مجھے ہو گئے ہیں ایز اے سولو آرٹسٹ کام کرتے ہوئے. بالکل ایسے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ یہ کہ میرے پہ کوئی کرپشن کا الزام بھی لگا سکے، سوائے اس کے کہ وہ عمران خان کے کچھ لوگ ہیں جو صرف فضول الزام تراشی کرتے ہیں وداؤٹ اینی ایویڈنس، اور ان کے پاس کیا ایویڈنس ہوگا میرے بارے. اچھا، ان کا ایک ریزن یہ بھی جواد بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے ہر پارٹی کسی پارٹی کی مخالفت میں اوپر آتی ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے نواز شریف کی جو پارٹی تھی وہ بے نظیر محترمہ شہید کی مخالفت کر کے آگے آتی تھی. پھر عمران خان آئے، وہ ان دونوں پارٹیز کی مخالفت کر کے آگے آئے. اب آپ عمران خان کی مخالفت کر کے آگے آنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ ریزن ہے؟ میرا خیال ہے اس لیے وہ ٹرول کرتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر میں عمران خان کو شروع سے اس طرح کے سخت الفاظ بولتا جو میں بولتا ہوں تو پھر تو یہ حق بجانب ہوتے.
ٹھیک ہے. جب میں نیا آیا تھا 2018 میں تو میں نے 3 لوگوں کے خلاف الیکشن لڑا تھا. عمران خان کے خلاف, شہباز شریف کے خلاف اور بلاول بھٹو زرداری کے خلاف. اور تینوں کے خلاف آپ کو 500 سے زیادہ ووٹس نہیں ملے. مجھے میرا خیال ہے 1000 سے اوپر شاید تھوڑے سے ووٹ ملے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی لڑتا, یہ تینوں اپنی اپنی بڑی پارٹیز کے چیئرمین تھے, اور ان کے خلاف کوئی بھی لڑتا تو وہ جیت تو سکتا ہی نہیں تھا. جواد بھائی, منزل اہم ہے یا راستہ اہم ہے؟ میرے خیال میں راستہ اہم ہے. تو پھر راستہ تو آپ بڑی آسانی سے اختیار کر سکتے تھے جو یہ سب لوگ کرتے ہیں. نہیں, وہ پھر منزل کوئی اور ہو جاتی ہے نا اگر وہ والا راستہ آپ اختیار کریں. یہی میں کہنے لگا تھا. میں نے ان تینوں کے خلاف اس لیے لڑا تھا, میری اس پہ بڑی بحث ہوئی حامد میر کے ساتھ. ٹھیک. حامد میر نے مجھے کہا دیکھیں آپ ذہن میں رکھیں کہ حامد میر اور جتنے بھی اینکر اس وقت بڑے بڑے نام ہیں, اور آپ تو ابھی نئے آئے ہیں اور نئے آ کے بھی آپ نے اپنا نام بڑی تیزی سے بنایا ہے, لیکن یہ جو پرانے سارے لوگ ہیں یہ میرے بعد آئے ہیں سب. میں اس وقت ایک آلریڈی اسٹیبلشڈ اسٹار کہیں, سلیبریٹی کہیں, جو بھی کہہ لیں اس کو, مجھے اچھے لفظ نہیں لگتے یہ الفاظ میں پسند نہیں کرتا, لیکن چلے نون آدمی کہہ لیں, تو یہ سب میرے بعد آئے ہیں. ان میں سے زیادہ تر لوگ پرنٹ جرنلزم میں تھے. ٹھیک. اور یہ مجھ سے ایسے ہی ملتے تھے جیسے ملتے ہیں, اور ان کی تنخواہیں جو تھی نا وہ چند ہزار روپے تھی. میں ان کو بلیٹل نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایز کمپیئر ٹو واٹ دے آر گیٹنگ ناؤ زمین آسمان کا فرق تھا. اور ان کا ایک سوشل اسٹیٹس بھی ایسا ہی تھا. تو چونکہ اس ملک کے اندر ایک طبقاتی تفریق ہے, تو اس کے اندر سوشل اسٹیٹس بھی جو ہے آپ کا آپ کی علم اور آپ کی اچھائی کی وجہ سے نہیں ہوتا, پیسوں کی وجہ سے ہوتا ہے, مرتبے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ سارے لوگ بعد میں آئے. تو حامد میر کے ساتھ جب میری گفتگو ہوئی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ انہوں نے مجھے کہا جی حالانکہ مجھے اتنا پرانا جانتے ہیں, عمران خان کے ساتھ میرے انٹرویوز ہیں, عمران خان, میں, حامد میر تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم گفتگو کریں. میں اس سیاست میں نہیں تھا. تو مجھے کہتے ہیں آپ ان سے کیوں تینوں سے لڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی ایسی پاکستان میں نہیں آج تک بنی جو عام لوگوں کی پارٹی ہو. ٹھیک. ساری پارٹیز وہ ہیں جن کے اندر بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, جاگیردار ہیں, مافیاز ہیں, سیاسی پیر و مرشد ہیں, قبائلی سردار ہیں, اور کچھ موقع پرست پیسے والے مڈل کلاس کے لوگ بھی ہیں. لیکن عام لوگوں کی پارٹی نہیں بنی. جیسے لیبر پارٹی انگلینڈ میں بنی تھی, جیسے عام آدمی پارٹی ابھی انڈیا میں بنی ہے, تو کوئی نہیں ہے. تو میں نے یہ والی پارٹی اگر بنانی ہے اور میں ان میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرا راستہ کچھ اور ہو جائے گا. اچھا, تو جواد بھائی اس لیے میں نے لڑا تھا. صحیح. عمران خان کے خلاف نہیں میں نے کچھ کہنا تھا ہارون. ہوا یہ ہے کہ ان لوگوں نے بدتمیزی شروع کر دی. انہوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا, دیکھیں آپ جب کسی کو پکڑ نہ سکیں تو آپ اس کی ان چیزوں پہ آتے ہیں جو چیزیں معاشرے کے اندر تعصبات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ ہے, یہ جتنی ایکٹریسز ہیں نا, جتنے ایکٹرز ہیں, جتنی ماڈلز ہیں, جتنے ماڈلز ہیں, ان سب کو اس بات کا بڑی اچھی طرح معلوم ہے, بہت اچھی طرح, کہ ان کو ان کی پیٹھ پیچھے لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے ملک میں. ٹھیک. خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں میں, اور اس کے بعد اربن ایریاز میں بھی جو لوور مڈل کلاس ہے. ایک دفعہ ایک ایکٹریس میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی تو کراچی ایئرپورٹ پہ, اور لوگ آئے, انہوں نے مجھ سے آٹوگراف لیا, تصویر کھنچوائی, ان سے بھی لیا اور چلے گئے. وہ بھی چلی گئیں. تھوڑی دیر کے بعد میرا ذرا سامان تھوڑی دیر میں آیا. میں نے سامان اٹھا کے جب میں جا رہا تھا تو وہ دونوں لوگ اسی ایکٹرس کے بارے میں ایسی بےہودہ گفتگو کر رہے تھے کہ مجھے اتنی عجیب سی حیرانی اور دکھ ہوا. میں نے سوچا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر میں نے سوچا نہیں اس کو پتہ ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا. تو ہمارے معاشرے میں یہ جتنے لوگ ہیں نا, یہ سارے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ ہے اچھی طرح کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے. اگر ان میں سے کوئی سیاست میں آنا چاہے نا, ان کی طبیعت صاف ہو جائے, ایسی ان کو باتیں کریں گے جیسے ایون فواد خان, ماہرہ خان, یہ آج کل جو بھی اپنے آپ علی سیٹھی, جو بھی اپنے آپ کو سٹار سمجھتے ہیں, ان کو اپنی اصل عزت کا پتہ چلے گا اس معاشرے کی, اس ایک جسے ہم کہتے ہیں نا قدامت پسندی, بلکہ قدامت تو پھر بھی اچھی ہوتی ہے, ان کا ریئیکشنری ہونا اور ان کا سوچ کی گراوٹ. ہاں, ان ایک لفظ ہوتا ہے ریگریسو ہونا. یہ اتنے ریگریسو لوگ ہیں اور ان کو رکھا گیا ایسے کئی دہائیوں سے رکھا گیا جیسے پاکستان بنا ہے. تو ان کا تو کلچرل لیول ہے وہ اتنا لو ہے
کہ ان کو لگ پتا جائے کہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں. پھر ابھی آپ دیکھ لیں ابھی شاہد افریدی بیچارہ, وہ تو حالانکہ کرکٹ کھیلتا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا. اس نے کہا نہ اس نے کبھی ڈانس کیا, نہ اس نے کبھی گانا گایا ہے, نہ کسی نے اس سے پوچھا کہ جی آپ گانا کیوں گاتے ہیں, جنید شہید نے تو چھوڑ دیا, آپ نے کیوں نہیں چھوڑا. لیکن وہ جیسے ہی اس نے بات کی شہباز شریف کے حق میں اور عمران خان کے خلاف, تو اس کو جو کہا گیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. تو میں نے پہلے تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار میں تو سیاسی بات کر رہا ہوں اور عمران خان کے خلاف تو نہیں کر رہا, سب کے خلاف کر رہا ہوں. ہاں چونکہ عمران خان ہی وزیر اعظم بنے ہیں, شہباز شریف بن جاتے تو ان کے خلاف کرتا, کیونکہ میں تو ایک ایسی پارٹی بنا رہا ہوں جو اشرافیہ کے خلاف سیاسی مخالف ہے. صحیح. تو یہ مجھے کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ تو میں نے پھر جواب دیے, جب جواب دیے اور شروع ہو گئے. ان کو لگا کہ یہ ایک تھریٹننگ آدمی ہے, کیونکہ اس کو لوگ جانتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں. یہ زیادہ اس کی بات آگے گئی تو یہ جو ہم نے جو لوگوں کو گمراہ کیا ہوا نا, ینگ لوگوں کو, تو یہ ان کی بات سننا شروع ہو جائیں گے. انہوں نے پھر بدتمیزی شروع کر دی, گالم گلوچ. پھر میں نے کہا نہیں یہ خود نہیں کر رہے, ان کو بتایا جاتا ہے یہ کرو. اور یہ مجھے پتہ چل گیا کہ عمران خان کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں, اس کی ایون بیگم کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ ان لوگوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے خلاف یا سیاسی ہمارے مخالف ہیں, اور اس سے جن کو لوگ جانتے ہیں, ان کو اتنا برا بلا کہو, اتنا ان کو چھوٹا کر دو کہ جی تو ہے ہی کچھ نہیں, گالم گلوچ کرو, اس کے نیچے آگے ایسی ایسی گالیاں نکالو کہ لوگ اپنے کانوں کو پکڑ لیں. پھر میں نے کہا نہیں اب نہیں. پھر میں نے عمران خان کو بالکل ڈائریکٹ گالی میں نے آج تک نہیں نکالی. میں نے کوئی جنسی الفاظ نہیں بولے, بےہودہ الفاظ نہیں بولے, میں نے کسی کو جانور کے نام سے نہیں بلایا, میں نے ایون کسی کے پیشے ذات یا کسی کے کام کے اوپر بات نہیں کی. لیکن میں عمران خان کو جو کہہ سکتا تھا, بغیرت کا لفظ عمران خان نے پہلے خود استعمال کیا لوگوں کے لیے, میں نے نہیں کیا. اچھا. میں نے اس کے لیے استعمال کیا. پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہوتا ہے سیاست میں ایسے بڑی بری, آپ بھی آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. آپ اگر ان کو جواب نہیں نہ دیتے اور آپ اپنی اکیڈیمک باتیں کرتے رہتے ہیں, تو ایک تو آپ سین سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے یہ آدمی, کوئی علم کی بات نہیں سنتا. سارا آپ جو سوشل میڈیا جا کے دیکھ لیں, سارا کا سارا ریئیکشنری ہے اور سارا کا سارا شوق بیسڈ ہے. مطلب وہ نہیں ہوتا شوق ویلیو جو ہوتی ہے اس کے اوپر یہ سارا بیسڈ ہے. تو مجھے اس لیے میں نے کہنا شروع کر دیا. اچھا ایک اور بات, اس معاشرے میں آپ کہتے ہیں جی فنون لطیفہ, آپ کہتے ہیں جی کہ ڈانس, فلم, پھر ایکٹنگ, پھر موسیقی اور یہ ساری چیزیں, ایون کامیڈی, تو یہ سارے جو ہے نا دیکھیں جی یہ لوگ ہیں سارے, یہ ایسے لوگ ہیں نام رکھے ہوئے. اور بھائی جو یہاں پہ نشہ کر رہا ہے یا جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہیں اخلاقی طور پہ, ان لوگوں کو آپ نے لیڈر بنایا ہوا ہے. اور جو لوگ پیار محبت پھیلاتے ہیں جس کام کی وجہ سے, آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ترانہ جو ہے وہی موسیقی ہے. جی ہاں بالکل, وہی تو موسیقی ہے, اس کے پیچھے پورا بینڈ بجتا ہے, تو وہ محبت کا ترانہ ہے نا, قوالیاں ہیں, ہاں 50,000 چیزیں. تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ہیں, تو جب تک انحطاط ختم نہیں نہ ہوگا سوسائٹی کا, ان کے اندر بڑے بڑے نام جو شوبز سے بھی ہیں اور اس طرح کے مختلف فنون سے ہیں, جب تک وہ سیاست میں بڑے بڑے نام نہیں بنیں گے, مجھے لگتا ہے یہ انحطاط بھی ختم نہیں ہوگا. اچھا جواد بھائی, آپ کی گفتگو میں بھی نا ایک, کیونکہ الزام لگتا ہے عمران خان صاحب پہ کہ نرگسیت کا شکار, آپ کی گفتگو میں بھی نرگسیت نظر آتی. جب آپ نے کہا کہ میں پاکستان کی آخری امید ہوں, مجھے بھی اگر لوگوں نے کھو دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا, اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں میں بہت ہی پریکٹیکل بات کر رہا تھا. ہمارے یہاں پہ نا جس طرح جس فیلڈ میں میں ہوں پولیٹکس میں, اور جو میرا شعبہ ہے یعنی بائیں بازو کی پارٹی بنا رہا ہوں, عام لوگوں کی پارٹی بنا رہا ہوں, اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو نا بڑے علامے سمجھتے ہیں. ایکچولی نرگسیت کا شکار وہ ہیں. جبران ناصر ایک لڑکا ہے, وہ لبرل سا لڑکا ہے, کچھ صحافی ہیں, کچھ یہ سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ ہیں, جعلی لبرل میں ان کو کہتا ہوں. پھر ہمارے کچھ اور پروگریسو گروپس ہیں اس ملک کے اندر, کچھ لوگوں نے پارٹیز بھی بنائی ہوئی ہیں. یہ بیسیکلی سارے کے سارے ایک بات نہیں سمجھتے. اس ملک کے اندر اگر آپ اپنی شکل, اپنے نام اور اپنے کام سے, تینوں چیزیں شکل, نام اور کام, آپ نہیں پہچانے جاتے نا, تو آپ سیاسی پارٹی نہیں بنا سکتے. جو مرضی کر لیں, ہاں کاغذوں میں بنا سکتے ہیں, لوگوں تک نہیں جا سکتے, کیونکہ اب یہ دنیا بدل گئی ہے. انگلینڈ میں 2 پارٹیز ہیں صرف,
ایک لیبر پارٹی ہے اور ایک کنزرویٹو پارٹی ہے. باقی پارٹیز میں ان کو جانتا وانتا بھی کوئی نہیں ہے, نام رکھے ہوتے ہیں گرین پارٹی اور یہ اس کو, مطلب کنزرویٹو پارٹی کو ٹوریز بھی کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا. اسی طرح امریکہ میں ایک ڈیموکریٹ ہیں, ڈیموکریٹک پارٹی یا ڈیموکریٹس کہتے ہیں ان کو, دوسرا جو ریپبلکنز ہیں جو کنزرویٹو سمجھے جاتے ہیں, جن میں یہ ٹرمپ ابھی الیکشن بھی لڑ رہا ہے. ادھر بھی پارٹیز اور ہوتی ہیں لیکن ان کو جانتا کوئی نہیں ہے. تو دیکھیں نئی پارٹی بنانا اور پھر وہ بھی بائیں بازو کی پارٹی بنانا, مطلب کہنا کہ جی میں مسلمان ہوں, پاکستانی ہوں, لیکن میں بائیں بازو کی بات کر رہا ہوں, تو اس یہ بات کر سکنا یہ تو ہسٹوریکلی نہیں ہوئی. تو میں جب یہ کہتا ہوں تو میں صرف ایک وجہ سے کہتا ہوں, کیونکہ یہ لوگ سارے بجائے کہ مجھے جوائن کریں, دے شوڈ جوائن ہینڈز ود می اسٹرینتھ, تاکہ ہم سب کی اسٹرینتھ بہتر ہو جائے. یہ اپنی 1.5 کی مسجدیں جو آپ نے مجھے کہا یہ بناتے ہیں, یہ میں اپنے پیراڈائم میں بات کر رہا ہوں, جو اس پیراڈائم میں میں بات کر رہا ہوں. میں نے یہ میسج دیا تھا کہ دیکھیں اگر ایک عام لوگوں کی پارٹی نہیں بنے گی, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, تو اس ملک کے اندر یہ ایسے ہی رہے گا, یہ ایلیٹ کے لیے چلتا رہے گا, ایلیٹ کیپچر رہے گا. اور اگر بائیں بازو کی پارٹی ایک عام لوگوں کی بنے گی تو وہ کوئی اور بنا نہیں سکتا, کیونکہ اس کام کے لیے کوئی مجھے بتائیں سیلیبریٹی جو اپنے سارے کام چھوڑ کے, اپنی اسوسیشن چھوڑ کے, اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس کام کے لیے اندر آئے. اگر آئے گا تو میں اس کو کہوں گا ہاں یہ بھی کر سکتا ہے. اچھا, کوئی کر نہیں رہا نا. اگر گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جائیں تو عام آدمی تو الیکشن ایک ناظم کا الیکشن نہیں اب لڑ سکتا, اس کے لیے پیسہ چاہیے بہت سا اور بہت کچھ چاہیے. تو اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو باتیں سننے میں تو آپ کی بہت اچھی ہیں نظریاتی طور پہ, لیکن پریکٹیکلی تو ایسا ہو نہیں سکے گا. ہارون, وہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے ایک استاد تھے غلام مرتضیٰ صاحب. جی. تو آپ نے مجھے بڑی اچھی ان کی بات بتائی. انہوں نے کہا تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں نا اس میں پورا ہو جاؤں تو سب سے اچھی بات ہے. کام پورا ہو نہ ہو, میں اس کام میں پورا ہوں. ہاں, تو بجائے کہ کام ہو نہ ہو, پورا ہو نہ ہو, میں پورا ہو جاؤں اس کام میں. تو ایگزیکٹلی میں بھی یہی کہتا ہوں. دیکھیں میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں دیا ہوا, اور نہ مجھے خدا نے نعوذ باللہ یہ کہا تھا کہ میرے کان میں کہ تم نے ہی کرنا ہے اور اس کے لیے جو مرضی کرو جا کے. نہ, میں تو ایک رستہ ایسا لوں گا جس میں مجھے غلط نہ کرنا پڑے, صحیح کروں جو بھی. آپ کمیونسٹ ہیں؟ میں کمیونزم جو ہے نا وہ ایک ایسا معاشی فلسفہ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ تمام دنیا میں اتنا سرپلس ہے ہو جائے, اور تمام دنیا میں گلوبل گورنمنٹ بھی اس کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ اس کے بعد جو جس کو چاہیے اس کو مل جائے, اس کو ضرورت ہی نہ پڑے, خود بخود مل جائے ہر چیز, اور اس کے لیے جو بھی اس کے اندر اہلیت ہے اس کے مطابق اس سے کام لیا جائے. یہ ہے. تو یہ تو کریج اور محنت کو کل نہیں کر دے گی چیز. اچھا, یہ تو ایک بالکل میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. ایک اور ہے جس کو ہم سوشلزم کہتے ہیں, وہ یہ ہے, وہ بھی ایک معاشی فلسفہ ہے. اچھا, ان فلسفوں کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب سے اور قوم سے اور فرقے سے اور جینڈر سے یا نسل سے. یہ سب جھوٹی باتیں پھیلائی گئی ہیں. بالکل جس طرح کیپٹلزم کے اندر زیادہ تر نہیں, کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویسٹ میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں, دے ڈونٹ ایون بلیو ان گاڈ, لیکن وہ کیپٹلسٹ ہوتے ہیں. تو وہ ایک معاشی فلسفہ ہے, اس کا تعلق مذہب سے ہے ہی نہیں. اسی طرح اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب سے ہٹ کے آپ کمیونسٹ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں سوشلسٹ ڈیفینیٹلی ہوں, اور جو کمیونزم جو آیا تھا اور جو اس کے ساتھ چیزیں منسلک کی گئی ہیں, دہریہ ہونا ساتھ, پھر اس کو ہٹا دیں, مادر پدر آزاد ہونا اور یہ سارا کچھ ہونا, اگر وہ ان کے ساتھ اگر اخلاقیات کو ہٹا دیں, ہاں نہیں تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ کمیونزم جو ہے اگر دنیا میں آ جائے اور گلوبلی ہو تو یہ زیادہ بہتر نظام ہے بجائے کہ کیپٹلزم کے. جواد بھائی, اگر آپ کو ایک ایسا پورٹل, ایک ایسی ونڈو دے دی جائے کہ آپ اس کے پار جائیں گے تو آپ کو اتنی پاور مل جائے گی کہ آپ اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں, لیکن اس پورٹل میں سے اگر آپ گزریں گے تو آپ کو بہت سی آئیڈیالوجی اپنے پیچھے چھوڑنی پڑے گی, تو کیا آپ اس پورٹل میں سے گزر جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں کسی پورٹل کا آدمی ہوں ہی نہیں. میرے پاس ہارون بڑی دفعہ لوگ آئے ہیں, کیونکہ ہمیں ایسا لگا کہ جب آپ نے کہا کہ میں آخری امید ہوں تو شاید یہ وہی اشارہ تھا, نہیں انہی کو اشارہ تھا کہ اب میں مائی سروسز آر اویلیبل. یہ نرگسیت نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو یہ کیا ہے, یہ میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کو کہ بھائی میں نے تو وزیر اعظم نہیں بننا, میں تو الیکشن بھی نہیں لڑ رہا. میں نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا ہوا ہے اپنی پارٹی میں, پہلے وہی الیکشن لڑا تھا بس. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ آپ کو اور کوئی نہیں کہے گا کہ آؤ آپ لوگوں کی پارٹی بنائیں اور آپ لوگ حکومت میں آؤ.
مڈل کلاس محنت کش اور غریب لوگ. تو اگر کوئی اور کہے گا بھی تو اس کے پاس یہ فیم نہیں ہے, ٹھیک, گاؤں دیہاتوں میں نہیں جانتا اس کو جواب. اگر کل کو اس لیے میں شاید اس وقت کم از کم آپ کے پاس ایک ہی چانس ہوں. ہاں میں نرگسیت اس وقت کرتا جب میں کہتا کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ کیونکہ میرے سے زیادہ اہل کوئی نہیں ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا. اچھا, اگر آپ صرف خدمت کرنا چاہتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ اگر کل کو کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کو الحاق کرنا پڑ جائے, آپ کو موقع مل جائے کہ آپ خدمت کر سکتے ہیں, کچھ بن سکتے ہیں, کہیں آ سکتے ہیں, تو آپ کس کے ساتھ سمجھتے ہیں ہو از دا موسٹ لیسریبل؟ صرف یہ بتا دیں. چلیے میں اگر کہیں تو نام لے دیتا ہوں آپ کے آگے. نون لیگ, پیپلز پارٹی, لوگوں کے نام لے دیتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری, مولانا فضل الرحمان, نواز شریف اور عمران خان. ہو از دا آن دا ٹاپ آف دا لسٹ کہ ہاں اس کو کم از کم جوائن کیا جا سکتا ہے, اگر زبردستی کرنا ہی پڑے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ڈونٹس بہت زیادہ ہیں. مطلب ہم جن کے ساتھ نہیں کریں گے کس وجہ سے وہ بتا دیتا ہوں. مذہبی سیاست کرنے والوں کے ساتھ ہم کسی صورت میں نہیں کر سکتے, ظاہر آئیڈیالوجی, کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں, لیکن میں مذہب کو چورن کی طرح سیاست میں بیچنا اس کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک, اور لوگوں کے روزی روٹی کی بات ہونی چاہیے. مذہب کو سیاست میں لے کے آنا, مجھے تو علامہ اقبال کا وہ جو شعر ہے وہ بھی تھوڑا سا کانٹروورشل تھا. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب دیکھیں علامہ اقبال نے ہی پھر ایک جگہ یہ بھی کہا ہوا ہے کہ مارکس کے پاس ایک کتاب ایسی ہے جو کہ نبیوں کی طرح صفت کتاب ہے. ہاں لیکن پیغمبر و لیکن در بغل دارد کتاب, لیکن وہ نبی نہیں ہے, لیکن اس کے پاس ایک کتاب ہے, اور وہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ مطلب یہ, لیکن اس کا پہلا مصرع تو اس کو شرارت کہتا ہے نا, ہے کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب, نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارد کتاب. ہاں لیکن اس کے بعد انہوں نے شرارت جو لفظ ہے, اگر آپ اس کے اگلے سارے شعر پڑھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ شرارت اس طرح والی ہے جس کو لوگ شرارت سمجھ رہے ہیں. علامہ اقبال نے توڑ دی غلاموں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب, وہ تو تعریف میں کہا ہے. اسی طرح لینن خدا کے حضور میں جو ہے اس کے اندر انہوں نے لینن کی بہت زبردست تعریف کی ہے. پھر ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام جو ان کی کتاب ہے علامہ اقبال کی, علامہ اقبال نے اس میں ٹریڈیشنل جو انٹرپریٹیشن ہے مذہب کی اسے بالکل اتفاق نہیں کیا ہے, اور ایون یہاں تک چلے گئے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے, ہر چیز پہ. مطلب وہ وہی کے اندر بھی چیزیں جو ہیں اگر اجتہاد ہو. لیکن وہ کتاب اسی لیے شاید بیک بینچ پہ چلی گئی, ہمارے ملک میں ایسی ایپیٹائٹ ہے نہیں. یہی تو اصل بات ہے. آپ دیکھیں نا, اگر آپ کسی بہت ہی لرنڈ قسم کے اسکالر سے, چاہے وہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی کا ہو یا سوشلسٹ ڈیموکریسی کا ہو یا دنیا میں کسی بھی حوالے سے وہ آپ سے بات کرنا چاہے, اور آپ اس کے ساتھ بات کرتے کرتے آپ کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے, تو وہ کہے گا بھائی آپ کے مذہب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, بات تو کچھ اور ہو رہی ہے. سیاست دان ہی نہیں ہے جو بات ہی نہیں کر سکتے اس سے. جواد بھائی وہ سیاست دان ہی نہیں ہے جو پارلے نہیں کر سکتا, جو الحاق نہیں کر سکتا, جو ڈیلیبریشنز نہیں کر سکتا, جو مذاکرات نہیں کر سکتا. میں بتانے لگا, آپ مجھے بتائیے کس کے ساتھ آپ زیادہ. میں وہی بتانے لگا تھا. تو ہمارے 3 ڈونٹس ہیں. ایک ڈونٹ یہ ہے کہ ہم مذہبی سیاست کرنے والوں کے ساتھ, مولانا نکل گئے, مولانا بھی چلے گئے, تمام مذہبی جماعتیں بھی, حالانکہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بڑا پیار بھی کرتا ہوں, میرا سب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق بھی ہے, اور میں پکا مسلمان بھی ہوں. پیچھے بلاول, مریم نواز اور عمران خان. نہیں, عمران خان تو مذہبی سیاست کرتے ہیں ایکچولی. ان کا جو چہرہ اصل ہے وہ کچھ اور ہے, اور لیکن جو وہ پیش کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے. اور وہ پیش کیا کرتے ہیں کہ مجھے تو خدا تیار کر رہا تھا اس کام کے لیے. اچھا, آپ کسی کے بارے میں اس کے قلبی نیت کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے, اندر سے کچھ اور کہہ رہے ہیں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں. اچھا, تو کہہ رہے ہیں مجھے خدا تیار کر رہا تھا. وہ تو انبیاء علیہ السلام کے آس پاس کہیں اپنے آپ کو پلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ ان کا کلٹ اب دیکھ لیں, ان کا کلٹ جو باتیں آج کل کر رہا ہے, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ یہ اگر بندہ جو ہے یہ نہ آیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لوگوں نے ایسے ایسے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں اب تو کہ ان ویڈیوز کے اندر وہ باقاعدہ ان کے نام کا ورد کر رہے ہیں, اور ان کے بارے میں اس طرح کی آواز میں وہ بول رہے ہیں جیسے نعت پڑھتے ہیں, یا جس طرح آپ کوئی حمد پڑھتے ہیں. تو اس حد تک وہ چلے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک امیج بنایا یہ والا کہ جی ایسی کیا 2 چیزیں عمران خان چھوڑ دیں تو ہم آپ کا الحاق دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو مذہب کا چورن بیچنا بند کریں, اور وہ بھی ایسا آدمی جو کہ جس کی پوری زندگی میرے سامنے تو ہے بھائی, میں تو ان کو پرسنلی جانتا ہوں, تو یہ والی زیادتی نہ کریں نا. لیکن انسان بدلتا بھی ہے, بدلتے کہاں سے ہیں. دیکھیں
ہارون، عمران خان نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس وقت بولا تھا جب 1996 میں انہوں نے پارٹی بنائی تھی. ٹھیک. پہلی دفعہ جو تقریریں کی تھی اس میں بولا تھا. تو وہ جو آئلہ ملک کے ساتھ ان کی گفتگو ہے جی جی وہ تو اس کے بہت بات کی ہے. اسی طرح جو ان کے ساتھ اور بھی معاملات ہوئے ہیں. اچھا ذاتیات کو سیاست میں نہیں، ذاتیات کہاں سے آ گئی ہیں؟ ابھی آپ نے مجھے کہا کہ اخلاقیات، مذہب، اور آپ نے مجھے کہا کہ لوگ بدلتے تو جاتے ہیں. آپ نہیں کہا، Change میں نے of آپ کو کہا بدلنا تو آدمی اس وقت ہو نا جب اس کے درمیان میں اس کی چیزیں نہ آ رہی ہوں. چیزیں تو بہت ساری ہیں، اس حد تک ہیں کہ اگر آپ ایجنسی سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یار جی ہم تو شرم کے مارے چیزیں نہیں نکال سکتے. اور یہ بھی ایک مسئلہ اور بھی ہے کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں نا جو لوگوں کے پاس ہیں یہ اوروں کے بھی ہیں. پھر اگر ایک نکلی تو پھر ساری نکلیں گی. تو وہ ساری کہتے ہیں نہیں یار یہ کام نہ کرو. آپ کو کوئی ڈر خوف ہے کسی؟ مجھے تو ہے ہی نہیں، کیونکہ میں تو خدا کا اور انسان کا معاملہ سمجھتا ہوں اس کو. ٹھیک. لیکن میں مذہب بیچتا بھی نہیں ہوں. ایک چیز تو یہ کہ وہ مذہب کارڈ کھیلنا بند کر دیں. دوسری کیا چیز ہے جو ختم کر؟ تو میری کوئی چیز ہے ایک تو ہے نہیں. اگر ہوتی بھی نا تو میں کہتا تمہاری ایسی کی تیسی، میں نے تو مذہب بیچا ہی نہیں کبھی. یہ تو میرا پرسنل معاملہ ہے. تم کون ہوتے ہو یہ کرنے والے؟ بلکہ تم پہ بلکہ کیس ہونا چاہیے تم لوگوں پہ. یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ منافقت کرتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے جو وہ ختم کر دیں تو آپ ان کے ساتھ؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بوٹ پالش کر کے آئے تھے اور پھر انہوں نے جو فساد مچایا اس کے بعد. دیکھیں ہارون، میں نا جو مرضی ہو جائے نا. کون سا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں سب سے غلط تھا ان کا؟ یہ جو انہوں نے امپورٹڈ گورنمنٹ اور یہ جو امریکی سازش اور پھر اس طرح کی اور بھی الفاظ بولتے تھے، اس کے اوپر جو بیانیہ بنایا نا یہ ملک مخالف بیانیہ تھا. ان کی پارٹی میں سے کون آپ کو جوائن کرنا چاہے تو آپ چاہیں گے یار کم از کم وہ میرے پاس ہونا چاہیے بندہ؟ عمران خان کی پارٹی میں مجھے بیرسٹر گوہر جو ہے نا وہ شریف سا آدمی لگتا ہے. اچھا. اور مجھے لگتا ہے کوئی نظریاتی بھی ہوگا ایک زمانے میں، کیونکہ پیپلز پارٹی میں تھا تو شاید کوئی نظریات ہوں. تو میرا خیال ہے وہ ایک مجھے مناسب آدمی، مجھے ایک معصوم سا آدمی لگتا ہے. وہ بزدار کے بارے میں بہت معصوم، وہ سر بہت معصوم ہے. یہ تو میں مانتا ہوں. دیکھیں پلیز اس کو آنے دیں اپنی پارٹی. دیکھیں معصوم آدمی، بلکہ خدا کے لیے لے جائیں اس کو اپنی پارٹی. بیرسٹر گوہر صاحب بیرسٹر بھی ہے نا. جی ہاں. تو وہ میں تو ان کے بارے میں اس لیے حسن ظن رکھ رہا ہوں کہ تھوڑا بہت ان کے اندر عقل ہوگی. عثمان بزدار کو میں سمجھتا ہوں معصوم تو شاید ہوں گے ہی، لیکن جو کچھ انہوں نے کر دیا نا، دیکھیں لوگ کہتے ہیں ان کے پاس کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیں اسی لیے ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا. انہوں نے وہ جائیدادیں بچانی ہیں تو اس لیے وہ اب کہہ رہے ہیں یار مجھ سے جو کہنا ہے کروا لا، جو کہنا ہے وہ کہلوا لو. تو اس لیے آرام سے بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کرنی پڑی، وہ آرام سے بیٹھے. تو لیکن دیکھیں عثمان بزدار کو بھی پنجاب کا 12.5 کروڑ کا جو صوبہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے بلکہ اصل میں تو اس کا وزیر اعلیٰ بنانا عمران خان کی نالائکی صرف نہیں تھی، جرم تھا. جرم کیونکہ دیکھیں اس کے بعد پورے پنجاب کی جتنی بھی ایڈمنسٹریشن تھی وہ ڈاؤن سلائڈ کی طرف ہوئی ہے، وہ ایسے نیچے گئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پھر بھی کووڈ کا عرصہ تو بہت اچھا گزر گیا پاکستان کا. یار میں تو نہیں مانتا ہارون یہ بات. میں ایک دفعہ امریکہ میں میرے دوست تھے کچھ ڈاکٹرز، ان سے میں بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا یار انڈیا اور پاکستان کے اندر یہ جو کووڈ نے جو تباہی مچائی ہے نا، تو اس کے اندر بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ اسٹیٹسٹکس ہیں ہی نہیں آپ لوگوں کے پاس کہ یہ کیا امریکہ یورپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کتنی موات ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. یہاں گاؤں دیہاتوں میں لوگ کہاں مرے، کس وجہ سے مرے. آپ کو پتا ہے میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے کہا میری امی کو کالا یرکان ہو گیا. اچھا. تو میں نے کہا اچھا. اب کالا یرکان مجھے سے پتہ ہی نہیں تھا ہوتا کیا ہے، مجھے بالکل معلوم نہیں تھا. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، ہاں وہ تو لے گئے تھے، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ عرصے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے بعد میں پتہ چلا اس کو ہیپیٹائٹس سی کہتے ہیں، مطلب اس کو کالا یرکان کہتے ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اس کو آخر وقت تک پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کے پیسے کتنے لگتے ہیں. پاکستان کی اصل بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ پاکستان کی اصل بیماری تو انجسٹس ہے، جو کہ زیادہ اکنامک ہے. تو غریب اور امیر کا جو فرق ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ جو ہمارا جو اصل معاملہ ہے اس وقت پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہم ایک عام لوگوں کی پارٹی بنانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے تو بہت سے عام لوگوں کو وہ آگے لے کر آئے ہیں. مراد سعید کو کون جانتا تھا؟ بہت سے لوگ ہیں، میاں اسلم اقبال ہے اور ہیں، پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، وہ اسی پارٹی کی وجہ سے آگے آئے ہیں. میاں اسلم اقبال تو اچھے خاصے پیسے والے ہیں، ارب پتی آدمی ہیں. میں اصل میں کسی کا پیسہ ہونا اس کا جرم تو نہیں جرم نہیں ہوتا، لیکن یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ یہ بھی کہیں گے کہ کسی کا
غریب ہونا بھی جرم نہیں ہوتا. بالکل نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جرم ہے غریب ہونا, اور وہ جرم بنا دیا گیا ہے. وہ کیسے زندہ رہے گا؟ یہاں پہ امیروں کی پارٹیز ہیں جو امیروں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, جو ان کے لیے قوانین بناتی ہیں, جو ان کے لیے ان کے بزنسز کو چلانے کے لیے چلتی ہیں پارٹیز. عام لوگوں کی پارٹی نہیں ہے, غریبوں کی کوئی پارٹی نہیں ہے. جو کہہ کے بنے کہ ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں, ہمارا امیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ طبقاتی تفریق جو ہے یہ دنیا میں ہے, یہاں نہیں ہے. یہاں اس لیے میں واپس وہی آؤں گا کہ عمران خان کی پارٹی بالکل امیروں کی پارٹی ہے. چند جیسے کہتے ہیں نا نظر بٹو قسم کے مڈل کلاس لوگوں کو لے کے ان کو تھوڑا بہت لیڈر بنا دینے سے پارٹی کی جو کمپٹیشن ہے وہ چینج نہیں ہوتی. لیکن جواد بھائی یہ پاکستان کے حقائق نہیں ہیں. پاکستان کی پالیٹکس کارل مارکس والی پالیٹکس یہ یورپین پالیٹکس جیسی نہیں ہو سکتی. یہاں پر آپ بہت سی چیزوں کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ نے خود جو شعر پڑھا اسی میں علامہ اقبال بہت کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہے کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. وہ تو خود کہہ رہے ہیں نیست پیغمبر وہ لیکن در بغل, تو وہ تو اس کو بھی کوئی بھی اچھا نہیں سمجھ رہا اسے. پر علامہ اقبال نے ہی تو یہ بھی کہا ہے نا کہ وہ جو حکیم مصدق کے بارے میں ان کا جو شعر ہے, جی ہاں بالکل, اور وہ انہوں نے بلکہ اس کے اندر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے کامونزم کی ہی جو تھیری ہے جی جی جو مجھے بتایا گیا ہے جی 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 کہ اسی تھیری کو اسلام کے آنے سے بھی پہلے جی بالکل انہوں نے ایک طرح سے تھیورائز کیا تھا. جی حکیم مصدق نے کیا تھا. بالکل آپ صحیح ہے, تھیولوجی کے ساتھ ہے لیکن ہے. ہاں وہ بالکل حکیم مصدق نے سب سے پہلے مساوات کا وہ دیا تھا. اور وہ شعر ان کا کچھ یوں ہے کہ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے, مصدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے. تو بالکل آپ یہ بات پھر تو علامہ اقبال کی یہ بات جو ہے کیونکہ ان کو تو سارے ان کی بات سنتے ہیں نا, تو پھر انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا نا, گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کر مداری گیا. تو یہ باتیں بھی تو ان کی سنے نا پھر آپ علامہ اقبال کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی اس وقت کوئی ازم لے کے نہیں آنا چاہ رہی. ٹھیک ہے, ہماری پارٹی ایک عام لوگوں کی قوت. تو آپ ایگزامپل سیٹ کریں. دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے, آپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی اور خان صاحب دشنام ترازی کرتے ہیں, ہرزہ سرائی کرتے ہیں, اس لیے آپ ایک ایگزامپل سیٹ کریں کہ آپ نہ کریں. دیکھیں یہ اگر عمران خان کا جو یہ ایک پورا پولیٹیکل کلاؤڈ جو ہے جو سب سے زیادہ آپ کو نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ, اور اس کی وجہ سے عمران خان ہیں اس وقت, اور ان کو پتہ ہے اس بات کا, اس لیے وہ ابھی تک ایک رسک لے رہے ہیں. یہ کوئی دلیر لے رہا ہونے کا معاملہ نہیں ہے. دلیری ایک بہت چھوٹا سا عنصر ہے اس کے اندر. اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں اندر بیٹھا ہوں لیکن باہر لوگ میرے لیے یہ سب کر رہے ہیں. کیا آپ یہ مانتے ہیں پاکستان کے زیادہ تر عوام, آپ کے خیال میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر عوام پاکستان کے اس وقت پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام ہمارے ایسے ہیں کہ اگر ان کو کسی چیز پہ لگایا جائے نا تو وہ لگ جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم جب انہوں نے ووٹ دیا ہے تو لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا گاؤں دیہاتوں میں کہ عمران خان کے علاوہ کسی نے آنا نہیں ہے, تم اگر ووٹ کسی اور کو دو گے تو ضائع ہو جائے گا, تو تم عمران خان کو ووٹ دو. ینگ لوگوں نے کچھ خود بھی دیا لیکن زیادہ تر لوگ برادریوں نے بھی دے دیا, اور یہ واقعی ووٹ ملا. لیکن اب جب کہ عمران خان اندر ہیں, اگر آپ ابھی الیکشن کرائیں گے نا تو یہ وہ قوم ہے جو یہ پوچھتی ہے صرف کہ تواڈا کی خیال ہے اس الیکشن میں جیت کون رہا ہے, وہ اس کو ووٹ ڈالتے ہیں کیونکہ ان کے مسائل نہیں حل ہوتے ادروائز. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو گراؤنڈ پہ الیکٹیبلز اور گراؤنڈ پہ عمران خان کو وہ سپورٹ نہیں ملنی اس دفعہ ووٹ کے لیے بھی. اس کا ایک چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان کی اگر اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہو نا کہ لوگ لڑنے مرنے کی حد تک ووٹ بھی ان کو دیں تو پھر وہ ان کی کال سے باہر بھی آئیں. وہ نہیں آ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کئی دفعہ ووٹ کو عزت دو کے نام پہ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں نواز شریف کو کہ جی مظلوم ہے, اور کبھی وہ عمران خان کو دے دیتے ہیں. لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ چاہے نون لیگ کا کوئی لیڈر ہو, چاہے پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے کسی اور جماعت کا ہو, چاہے ٹی وی کا کوئی شو ہو, کوئی خبر ہو, عمران خان کے نام کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے, اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اب آپ کبھی نوٹ کریں کہ اس وقت جو سیلیبریٹیز بن رہے ہیں وہ لوگ اپنے کام سے نہیں بن رہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. وہ صرف اور صرف اپنی سوشل میڈیا پہ لائکس اور کامنٹس اور فالوورشپ اس کے اوپر بن رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کی جو فالوورشپ ہے نا اس کے اندر کام کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ ایک خوبصورت سی لڑکی ہیں اور آپ ٹک ٹاک بنانا شروع کر دیتی ہیں
تو تھوڑا سا بھی آپ کے اندر کوئی جاذبیت ہے تو آپ سٹار بن جائیں گی. اور ہمارے اس شہر میں اس وقت اتنی زبردست لڑکیاں ہیں جو ٹیکنیکل کام کر رہی ہیں, جو آفیسز میں کام کر رہی ہیں, جو اور ان میں سے کئی بہت اچھی شکلوں کی بھی ہیں, لیکن وہ ٹک ٹاک نہیں بنانا چاہتی. وہ ساری عمر اتنا پیسہ نہیں بنا سکیں گے جتنا وہ ٹک ٹاک کی لڑکیاں بنا رہی ہیں. اچھا میں ان کو بھی برا نہیں کہہ رہا, ان کے پاس یہی طریقہ ہے, وہ یہی طریقہ یوز کر رہی ہیں. ایک زمانے میں ہارون آپ نے اتنے عرصے سے بھی کام شروع کیا ہوا ہے, ہوشیاریاں آپ کرتے ہیں. ہوشیاریاں ایک ٹی وی چینل کا ایک سیریس پروگرام ہے, بے شک اس کے اندر کامیڈی ہوتی ہے, لیکن انہوں نے ایسے نہیں آپ کو رکھ لیا, انہوں نے آپ کو سوچ سمجھ کے رکھا ہے. ان کو پتہ ہے ایک رسپیکٹ کا عنصر ہوتا ہے ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو بندہ بیٹھتا ہے, چاہے وہ حامد میر ہو چاہے وہ ہارون ہو, وہ آخرکار ایک رسپیکٹ کے ساتھ ہی بندہ پیش کیا جاتا ہے, خاص طور پہ ایسے پروگرام میں. تو آپ کا کام ہے جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ ہیں, آپ ٹک ٹاک سے نہیں بنے ہوئے, نہ ہی آپ نے کوئی فضول قسم کا کوئی گانا گا دیا عجیب و غریب قسم کا جس کے اندر عجیب سی لفظ ہیں اور آپ ہٹ ہو گئے. میں تو سمجھتا ہوں وہ جو کولاوری گانا بھی تھا, میں آپ کو سچ بتاؤں تو مجھے جب سے میں نے سوشل میڈیا کے اندر سٹار بنتے دیکھے ہیں, مجھے ان لوگوں پہ افسوس نہیں ہے. ان کے پاس یہی طریقہ ہے, وہ پیسہ بنائیں, میں خوش ہوں بنائیں. پرابلم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ کام اصل جو ہے نا وہ ختم ہو گیا, اور اس کی وجہ سے جو عزت ملتی تھی وہ بھی ملنا بند ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ اب لوگ کام نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے, ہر بندہ یوٹیوب چینل بنا رہا ہے. وہ عمران ریاض کو دیکھ کے کہ یار اگر یہ بندہ پیسے بنا سکتا ہے تو میں بھی بنا لیتا ہوں. پیسے بنانے کی ہوس میں یوٹیوب چینل, ٹک ٹاک, یہ اب اس میں سے ہوتا یہ ہے کہ 10,000 میں سے, کیونکہ لڑکیاں زیادہ تر نہیں کرتی ہیں کام. آپ کی فیملی میں شاید ہی کوئی لڑکی ہو, میری فیملی میں کوئی نہیں ہے, بہت سارے فیملیز میں پاکستان کی یہ نہیں کرتی کام. بہت کم لڑکیاں ہیں جن کو اجازت ملتی ہے یا جو یہ کرنا چاہتی ہیں, اور جو اس طرح کے معاشرے کے اندر جہاں پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو میں تو ان کی دلیری کو سلام کرتا ہوں, لیکن سب نہیں کرتی. لیکن اسی معاشرے کے اندر لڑکے تو ہر چیز کر رہے ہیں اس وقت. آپ جا کے دیکھیں, پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں ہے ابھی لوگوں کے پاس, وہ انہوں نے پڑھائی بھی نہیں کی ہوتی, ان کی جو بیوی ہوتی ہے ان سے زیادہ پڑھی ہوتی ہے. ایک مرتبہ میں حفیظ جلندری صاحب کے مزار پہ دعا کرنے کے لیے چلا گیا کہ یار ہمارے خالق ہیں اس کے ترانے. تو جب میں وہاں گیا تو 3-4 نوجوان لڑکے دیکھے میں نے, وہ بھی مزار میں آئے. جب وہ مزار میں آئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یار سنسان اکیلا پڑا ہے تو یہاں چلیں, یہ بھی دعا کے لیے آ گئے ان کے لیے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ نوجوان نسل, میں نے کہا بیٹا بہت اچھا لگا مجھے, آپ ان کے لیے دعا کریں. تو کہتے ہیں کون نے؟ تو میں نے کہا تم کرنے کیا آئے ہو؟ کہتے ہیں ہم ٹک ٹاک بنائیں. جی نہیں, یہ تو آپ سے کہہ رہا ہوں, انہیں نہیں پتا. تو ہارون اس وقت جو لڑکے ہیں نا وہ برباد ہو گئے ہیں. میری قوم کے اس وقت لڑکے برباد ہو چکے ہیں, اور اس میں عمران خان کا بھی ہاتھ ہے, میڈیا کا بھی ہاتھ ہے, اور اس میں یہ جو کمپنیز ہیں جیسی یہ چائنا نے ٹک ٹاک نکالا ہے یا کسی اور نے کوئی اور نکالا ہے, ان لوگوں نے تو پیسہ بنانا ہے. یہ لوگوں کو جس کام پہ لگا دیا ہے, ہر بندہ یوٹیوب چینل بنا رہا ہے, ہر بندہ یہاں پہ جو ہے ٹک ٹاک بنا رہا ہے, اور اس کا خیال ہے کہ میں ہٹ ہو جاؤں گا. اور ہوتے کتنے ہیں میرا خیال ہے 10,000 میں سے ایک, یا شاید 1,00,000 میں سے ایک. آپ کو شاید بہتر زیادہ پتا ہو, میں زیادہ اس پہ نہیں اسٹڈی کرتا. اور کروڑوں کے اندر اگر کچھ 5-6 ہزار لوگ ہٹ ہو گئے ہیں تو باقیوں کا کیا بنے گا. یہ بالکل ویسا ہے جیسے میں کرکٹ کھیلتا تھا نا, میں ختم کرتا ہوں اس بات کو. میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں تو پروفیسروں کی اولاد تھا, گھر میں پیسے پھر بھی آ رہے تھے, بھوکے نہیں مرتے تھے, زندگی چل رہی تھی, پڑھ بھی اچھا گئے, سب کچھ کر لیا, انجینئرنگ بھی کر لی, بھائی ڈاکٹر ہے, ایک آرکیٹیکٹ ہے, تو سب نے کر لیا کچھ نہ کچھ. بہن جو ہے وہ MSc اکنامکس کر گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا تو میرے ساتھ کتنے لوگ رولے ہوں گے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے تو کرکٹ کھیلی, دیکھا کہ یار بڑی کھیل لی ہے, فرسٹ کلاس بھی کھیل لی ہے, کپتانی بھی کر لی ہے, یونیورسٹی کا کلر بھی آ گیا ہے, اپنے کلب کا بھی کیپٹن ہو گیا ہوں. اب اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا ٹیم میں نہیں جا سکوں گا, موسیقی کر لیتے ہیں. تو میں نے چھوڑ دی. میرے ساتھ جو لڑکے غریب تھے نا, جو لوور مڈل کلاس کے تھے, وہ رول گئے تھے. ہارون ان لوگوں کا وہ حال ہوا, نہ وہ پڑھے نہ انہوں نے کوئی اور کام کیا, کوئی جرائم پہ لگ گئے. کچھ جو لوگ تھے, کیونکہ کرکٹ میں ہر قسم کے لوگ آپ سے کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا. جی بالکل. تو میں نے اپنے سامنے برباد ہوتے دیکھے ہیں. اب جو ہے یہ وہی کرکٹ والا کام جو ہے نا وہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب کر رہا ہے. ہر انسان اس کام پہ لگ گیا ہے. اور یار آپ مجھے بتائیں اس کا جو ایپیٹوم ہے وہ کیا ہوگا, کہ کیا ایسا ہوگا کہ دنیا میں نہ غلہ اگے گا کیونکہ کوئی اگائے گا ہی نہیں,
کیا اس دنیا میں فیکٹریاں بند ہو جائیں گی کیونکہ فیکٹری میں کوئی کام ہی نہیں کرے گا. اس ملک کے اندر سڑکیں بننا, ڈیم بننا, سب کچھ بند ہو جائے گا, بلڈنگز بننا, پھر ہیلتھ ایجوکیشن سب ٹھپ ہو جائے گا کیونکہ سارے لوگ ٹک ٹاک پہ پیسے بنائیں گے. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا یوٹوپیا ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے, سائیکولوجیکل. اور آخرکار جو لوگ ہیں نا پھر اسی جگہ آگے گرتے ہیں, اور پھر ان کو وہی کام جو ہے پہلے وہ انہوں نے بہتر لیول پہ کر لینا تھا اگر پڑھ لکھ جاتے, اور وہی کام جو ہے وہ اور کم پیسوں میں وہ کرنے میں مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ٹک ٹاک سے کوئی بنتا نہیں. ہم آتے ہیں آپ کے بچپن کی طرف. کیا نک نیم تھا آپ کا؟ نہیں, میرا نک نیم نہیں تھا, جوادی کہتے تھے. کچھ لوگ تھے میرے دوست پرانے جو مجھے جے کہتے تھے. جے؟ ہاں. اچھا. لیکن وہ تو ایسی جیسے جواد کا جے. جی ہاں, جی ہاں. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک نام تو ہمارے ماں باپ رکھتے ہیں, ایک نام ہمارے فرینڈز رکھتے ہیں ہمارا, اور جو ماں باپ نام رکھتے ہیں وہ کوئی نام بہت سوٹ نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ ہم سنتے ہیں ہمایوں صاحب آ رہے ہیں, لیکن جب ہمایوں آتا ہے تو وہ ڈیلو ہوتا ہے ایکچولی. تو اس نام جو ڈیلو رکھا ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کون ہے ڈیلو. تو اس لیے اگر آپ کا نام انہوں نے جے رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت اپ بیٹ ہوں گے, آپ بہت زیادہ ان میں سے جیسے ایک نکلتا ہوا آدمی ہوتا ہے جس کی اسپرٹ بڑی ہائی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہے. مطلب کیسا بچہ؟ شرارتی بچہ تھا؟ بچپن میں تو شرارتی تھا. ویسے میرے والد صاحب میرے ساتھ جو انٹرویوز نہیں ہوتے, جیسے کوئی گھر آتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں جی ایک سیگمنٹ آپ نے والد صاحب کے ساتھ بھی آپ کا چاہیے. ٹھیک. تو ابو کبھی بول دیتے تھے, تو وہاں پہ کئی دفعہ انہوں نے بولا کہ یہ بڑا بچپن میں شرارتی تھا. اچھا. لیکن ساتھ وہ کہتے تھے کہ یہ والیٹائل تھا. اب وہ ولنریبلی والیٹائل. اب وہ میرے والد صاحب ذرا تھے پروفیسر آدمی تھے, تو وہ بڑے سوچ سمجھ کے لفظ بولتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو انہوں نے کہا اس کی جو والدہ تھی میری مدر, وہ کہتی تھی کہ یہ نا بڑے خاص قسم کا کوئی بچہ ہے, یہ سینسیٹیو سا ہے اور شرارتیں بھی کرتا ہے, لیکن اس کو نا تھوڑا دھیان سے پالنا ہے ہم نے. یہ میری والدہ کہتی تھی. میرے والد صاحب نے انٹرویو میں بولا ہوا ہے کیونکہ نا یہ تو وہ ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اوکے. تو اس کو ذرا دھیان سے پالنا ہے. تو یہ مجھے بس پتا ہے کہ میرے والد صاحب بتاتے تھے. اچھا, آپ کے مجھے آئیڈیالوجی پر ایک چھاپ نظر آتی ہے مساوات کی. وہ چھاپ بچپن میں کہیں کوئی واقعہ یاد ہے یا کوئی ایسی چیز جس وجہ سے یہ چھاپ آ گئی؟ میں بیسکلی تو دیکھیں جو میری سوشو اکنامک اسٹریٹا جو ہوتا ہے نا آپ کا سوسائٹی کے اندر جو بھی ہوتے ہیں ڈفرینٹ, اس کے اندر ہمارا تھا لوور مڈل کلاس کے ہم لوگ تھے. ٹھیک. والدین دونوں پروفیسر تھے, ٹیوشن بھی نہیں پڑھاتے تھے, تو گھر میں جو تنخواہ آتی تھی اسی پہ گزارا ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ پھر یہ جو بھی زندگی میں ہو سکتا ہے, سنیما, لوگوں کے گھر جانا, ہمیں کوئی سیر کرانے لے کے جانا. کسی سیلیبریٹی کو لک اپ کرتے تھے یار ایسا بن جاؤ؟ نہیں, وہ میں نہیں کرتا تھا بالکل بھی. لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ سارا کچھ وہ کرتے تھے, تو وہ اس میں اتنے پیسے ویسے ان کے لگ جاتے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی زیادہ پیسے ہوتے تھے. تو مجھے نا طبقاتی جو تفریق شروع سے نظر آتی تھی ایک تو. دوسرا میری جو فیملی تھی اس کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ تھا. ٹھیک. ہمارے ایک میرے مدر کے جو ماموں تھے وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک شاہی قلعہ میں بھی قید رہے. اچھا. ہاں, وہ اس زمانے میں ایک کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان تھی. اوکے. اس کے وہ بہت بڑے لیڈر تھے. اچھا. مہدی انور ان کا نام تھا. اچھا. اور وہاں سے پھر ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی کچھ کو تو باہر بھاگنا پڑا اسی وجہ سے. بالکل میرا جواب دے دیا بات کا. بالکل صحیح جواب. تو کچھ چیزیں آپ سمجھیں کہ ادھر سے بھی یہیں بعد میں وہ صوفی ہو گئے. پھر اچھا ادھر وہ صوفی ہو گئے بالکل. اور آپ انہیں کو کاپی تو نہیں کر رہے اب آپ نے وہ اپنی نہیں بڑھا لی, بال بھی لمبے؟ میں ان سے بہت کم ملا ہوں. اچھا. میں ان سے بہت کم ملا ہوں, کافی بڑی عمر کے تھے. اور کچھ چیزوں میں ان سے اتفاق بھی نہیں کرتا. لیکن میں یہ بات ضرور مانتا ہوں کہ وہ بڑے دلیر اور بڑے کمیٹڈ آدمی تھے. اور ہماری فیملی جو ہے اس کے اندر ان کا, اس فیملی میں جو میری مٹرنل سائڈ ہے اس میں ان کا کافی اثر تھا. آپ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں؟ ڈیموکریسی اصل میں نا ایک ایسا ورڈ ہے جو ان اٹ سیلف ایکسپلینیٹری نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ کچھ اور چیز نہ لگائی جائے. جیسے ایک کیپٹلسٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے, ایک ایلیٹسٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے, ایک سوشلسٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے, ایک کمیونسٹ ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے, ایک ایون ایک فیشسٹ ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی تو آخرکار ووٹ لے کے آ جاتے تھے اور وہ فیشسٹ ہوتے تھے.
ریلیجس ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے جو دنیا میں آپ کو پتہ موجود بھی ہے. جی بالکل. تو اس لیے ڈیموکریسی کا جو اصول ہے اس سے میں بلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے کہ آپ تمام لوگوں سے ان کی رائے لیں. اچھا. اور اس رائے لینے میں سب لوگ برابر ہیں, سب کے ووٹ کی ویلیو برابر ہونی چاہیے. دیکھیں اب یہ ایک ایسا سوال ہے جب جس زمانے میں ایرسٹوٹل پلیٹو یہ سب لوگ بات چیت کر رہے تھے اس حوالے سے پالیٹی کے حوالے سے جس میں سے پالیٹکس نکلا ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے فلاسفر کنگ کی بات کی پلیٹو نے, اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایسے سوسائٹی میں ڈفرینٹ جو طبقات ہیں ان کی شناخت جو ہے وہ باقیوں سے بہتر ہوتی ہے. ٹھیک. ایون میکیاویلی کا جو دا پرنس ہے اس کے اندر بھی وہ کافی حد تک یہی بات کرتا ہے. تو ایک تو یہ اچھا, اسی طرح ٹروٹسکی نے کہا تھا کہ آپ کو سر جو ہے ڈیموکریسی میں وہ آپ گنتے ہیں تولتے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتانا کہ کوئی آدمی کتنا کو عقل مند ہے, کس چیز میں عقل مند ہے, کس چیز میں کس ٹائم پہ عقل مندی کی اس نے بات کی اور کس ٹائم پہ بے وقوفی کی جہالت کی, یہ نہایت ہی ایک میں سمجھتا ہوں فلوئڈ سبجیکٹ ہے پہلی بات. اور دوسرا یہ اس میں ڈائلیکٹکس بڑے انوالوڈ ہیں. اوکے. اس میں ٹائم اینڈ اسپیس بھی بڑا انوالوڈ ہے. مختلف ٹائم سے مختلف لوگ مختلف چیزوں کا اظہار کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ رائے لیں ہر ایک سے اور برابر کی ویلیو ہو اس کی, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے نہیں. باقی اگر سب سے برابر رائے لی جائے, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں بیکاز دس از واٹ یو آر ورکنگ فار. سب سے اگر برابر رائے لی جائے اور اس میں بھی کوئی تفریق نہ رکھی جائے, جیسے آپ نے نام بھی برابری پارٹی رکھا, تو اگر سب لوگ ایک غلط آدمی کو چننا چاہیں تو کیا آپ کو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے, سب کو قبول کر لینا چاہیے؟ دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ جیسے اگر آپ کو پتہ ہو کہ اگر ہم ایون چونکہ ہماری سوسائٹی میں نا مذہب کا رجحان بہت زیادہ ہے, ہم ایون ان چیزوں میں بھی مذہب کو لے کے آتے ہیں جہاں صرف ریشنل بات ہو رہی ہوتی ہے. ایون سائنس میں بھی مذہب کو ڈال دیتے ہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. ایک زمانے میں تو گیلیلیو نے وہ جب کہا کہ جی زمین جو ہے وہ گول ہے تو اور نہیں بلکہ سورج کے گرد گھومتی ہے, تو اس کو ایگزائل میں, تو اس کو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو ایسی کی تیسی, تم یہ کہہ کیسے سکتے ہو. تو وہ اس سائنس میں وہ بھی مذہب ڈال رہے تھے کہ کیونکہ بائبل میں ان کا اپنی انٹرپریٹیشن تھی کہ اس میں سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے, تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو ہمارے ملک میں بھی کافی حد تک یہ حال ہے ابھی تک کہ ہم ہر چیز میں ڈال دیتے ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو مذہب ہے نا یہ اس کا تعلق آئی ایم سوری میرا سوال یہ تھا, آپ کا سوال میرا سوال یہ تھا کہ اگر 15 غلط لوگ ایک غلط آدمی کو چننا چاہیں اور ایک آدمی صحیح آدمی کی بات کر رہا ہو تو کیا اس کو مان نہیں لینا چاہیے ڈیموکریسی؟ میں وہی کہنے لگا تھا. تو اس لیے میں یہی بات کرنے لگا ہوں کیونکہ مذہب کی ہم سارے بات کر دیتے ہیں شروع, تو ان کو شاید اسی طرح سمجھ آئے گی. آپ حضرت امام حسین جب نکلے اور انہوں نے جا کے کہا جی کہ میں یزید بن امیر معاویہ, یزید بن معاویہ کہہ لیں, تو ان کو جب میں نے ان کے ساتھ اب یہ معاملہ کرنا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ صحیح خلیفہ ہیں, تو وہ جس طرح بھی چنے گئے تھے, جس طرح کا بھی شورا اس زمانے میں ہوتی تھی, جس طرح بھی وہ یہ والی ڈیموکریسی نہیں تھی کہ ووٹ لیتے تھے, لیکن وہ بہرحال وہ بن گئے تھے خلیفہ. تو جب وہ گئے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ صرف جنگ کرنے نہیں گئے تھے, وہ رائے عامہ کو ہموار کرنے گئے تھے اور اپنے ساتھ لوگوں کو ملانے گئے تھے. تو دیکھیں یہاں پر بھی ایون جو ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف آپ ہتھیار اٹھا لیں یا لوگوں کو کہیں جی آئیں جی مل کے ہتھیار اٹھائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی لوگوں نے فیصلہ کیا ہو وہ مان لینا چاہیے. لیکن بہرحال ریاست کے چونکہ کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہاں تک صرف نہیں رہتے کہ وہ لوگوں نے جو کہہ دیا وہ ہم نے مان لیا. ریاست کے ادارے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے جس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے, جس طرح کی ان کے پاس نالج ہوتی ہے, وہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. بالکل ایسے جیسے ایک آدمی کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ہے کیا معاملہ. اس سے پہلے تو وہ بک بک کر رہا ہوتا ہے. عمران خان اگر آپ کو یاد ہو کہتا ہے مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے اندر خزانے میں پیسہ ہی نہیں ہے. جب یہ نیا آیا تھا تو اس نے اس طرح کی باتیں کی.
تو آپ پہلے اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں. آپ اسد عمر کو ارسطو بنا رہے تھے اور آپ نے 9 مہینے بعد اس کو باہر نکال دیا, یہ سب کو پتہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ادارے ہوتے ہیں نا, ان کی جو گفتگو پھر شروع ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو الیکٹڈ ہوتے ہیں, وہ پھر ایک علیحدہ پیراڈائم ہے, اور اس کے اندر عوام کو سمجھ نہیں آتی پھر کہ کیا ہو رہا ہے یہ. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم زیادہ سیاست میں کھو جائیں, میرے ایک استاد تھے جو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے, وہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہو, آپ کے اندر جبلی طور پہ موجود ہو, یا آپ نے وہ ہنر حاصل کر لیا ہو, آپ کے پاس وہ علم ہو یا فن ہو, اور آپ دنیا کو اس سے محروم رکھیں, چاہے اغراض و مقاصد آپ کے کچھ بھی ہوں, تو اس کا مطلب ہے آپ نے بہت بڑی امانت میں خیانت کی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ باہر نکل جائیں تو جتنی خواتین ہیں 99% خواتین کی رخصتی پہ جواد احمد کا گانا چل رہا ہوگا, اور جتنی مہندیاں ہوئی ہیں پچھلے کئی سالوں میں وہ سب جواد احمد کے گانوں پہ ہوئی ہیں. تو آپ نے اب آ کے سب سے پہلا سوال, کیونکہ آپ نے خود کو پریزنٹ کیا ہے نا پبلک میں, تو آپ سے ہم سوال پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلا سوال, آپ نے یہ امانت میں خیانت کیوں کی, اور کب تک یہ خیانت آپ کرتے رہیں گے؟ میں پھر پہلے ایک کمپلیمنٹ دوں گا آپ کو کہ آپ نے یہ جو بھی بات کی ہے نا کہ آپ نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا, اس لیے ہم آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ چونکہ آپ نے مجھے لگتا ہے کافی دشت کی سیاہی کی ہے, اور اس میں جو خاص طور پہ جو ہمارے علماء دین ہیں نا, ان کے ہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کسی بھی حوالے سے تو پھر اس کے اوپر بعض پرس بھی ہو سکتی ہے, سوالات کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو بہرحال یہ دیکھیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے جب موسیقی کا سفر شروع کیا تھا تو میرے ذہن میں سیاست تھی, ٹھیک, لیکن بہرحال مجھے سیاست کرتے ہوئے ذہن میں موسیقی تو نہیں ابھی لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونی چاہیے, اسی لیے میں آپ کی بات مان کے آگے چل رہا ہوں. تو میرے ذہن میں سیاست تھی, لیکن یہ بات تو طے ہے نا ہارون کہ میرے اندر موسیقی کا ایک شوق بھی تھا اور موسیقی کا ایک تھوڑا سا ٹیلنٹ بھی تھا. صحیح. تو یہ جو آپ کے استاد نے جو کہا تھا, استاد محترم نے, وہ بالکل ٹھیک کہا تھا. اگر کوئی ٹیلنٹ ہو تو آپ کو اس کو پریکٹس کرتے رہنا چاہیے.